مولایا صلی وسلم دائما ابدا. اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی. 313 ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. جب عمیر نے جا کے رپورٹ دی نا ابو جہل کو کہ وہ تو 3 اونٹ کھا سکیں گے اور 300 سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں، میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں. تو ابو جہل نے سنادید قریش کو بلا کر کہا عمیر کی رپورٹ سنو کتنی حوصلہ افزا ہے. صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، صبح تو رسیاں کٹھی کرو اور جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ لیں گے اور پھر سین حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے. لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے. جب اس نے رعونت بھرے اتنی زبان سے اس کے جملے نکالے تو عمیر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا، ابن حشام میں لفظ موجود ہیں، اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا. اے قریش کے سرداروں اتنے بھی تکبر میں نہ ہو، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں. ان کے بدن پہ چیتھڑے ہیں، ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں. کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا. تم تو یہ کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندھیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے. اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدا نہیں ہوا، بلکہ آپ جانتے ہیں بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ 2 گھوڑے تھے. ایک روایت میں صرف ایک گھوڑا تھا، 6 زرہیں تھی، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے اور ہواؤں میں لہرانے شروع کر دیے. جب یہ ملکوتی قافلہ مدینے سے باہر نکل رہا تھا، دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو، کس برتے پہ جا رہے ہو، کون سا آسرا ہے تمہارا، آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس موجود نہیں. اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے سے اور اسلحے سے آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئی ہے. تم مقابلہ کیسے کر پاؤ گے، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو. حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. صحابہ نے اشارہ کر کے کہا نہ تیغو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. اب اس ماحول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو لنا عزا ولا عزا لکم، یہ ان کے بت کا نام ہے. ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں. ہمارے پاس لات ہے، تمہارے پاس لات نہیں. ہمارے پاس منات ہے، تمہارے پاس منات نہیں. ہمارے 360 خدا اور تمہارا ایک خدا، مقابلہ ہی کوئی نہیں. اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لنا عزا ولا عزا لکم. حضور کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا علی تم بھی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں ہے. اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا. سجدہ اتنی بڑی قوت ہے، ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ دی. آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں، ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے، ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی، وہ رقت اور وہ نرمی نہیں رہی. بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار مقابلے میں ہے اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ناز و تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے. مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف 8 تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں. یہ حالت مسلمانوں کی، بدن پہ چیتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں، عجیب حالت ہے. پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ مصطفیٰ کریم نے مسجد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ساری رات مصطفیٰ روتے رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور کی چادر سر انور سے سلٹ کے حضور کے کندھوں پہ آ جاتی، پھر کندھوں سے پشت پہ آ جاتی.
میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو. حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے. لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ؟ آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نے نہیں کی ہے جی جیسی دعا مصطفیٰ جان رحمت نے کی. مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے. دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں. میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو قبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ، عکاظ کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ، اور ذی المجال کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ، رستے میں گڑے، رستے میں بچھتے ہوئے کانٹے، اور مکے کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجریاں، میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا. میرے مالک میری پوری زندگی کا گداز، میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کے آنسو، میری زندگی کا رونا سینے حرم کے اندر کعبۃ اللہ کی چھاؤں میں سجدے کر کر کے، کوئی کبھی میں نے عمر مانگا، کبھی میں نے حمزہ مانگا، تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تنکا جوڑا اور یہ ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنایا. یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہے. کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں. میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بھر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اثاثہ، میری پوری زندگی کی کمائی، میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے. لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا. ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے. یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک جاری ہیں، سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے. دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا، میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. حضور مسکراتے ہوئے فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ. ابو بکر بشارت ہو، وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے. تو یہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا. حضرت علی المرتضی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا. میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کر لوں، لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے. میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی. میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر، اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر، اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا. میں نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا، پھر زیارت کے لیے واپس آیا، دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں اور سجدے میں حضور کی پیشانی. میں پھر گیا، پھر آیا، کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا، پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا. فرمایا پھر حضور نے تلوار تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جنگ میں کود پڑے. لوگ بڑھ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے، لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفوں میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے، سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کیا جا سکتا ہے. آج 56-57 اسلامی ملک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا بھول گئے ہیں. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. آؤ اس کے حضور جھکو، اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا. سجدہ اس کو قوت دیتا ہے. تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا. گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں سے. گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا.
मालिक के हुजूर जब बंदा इज्जत से सर झुका देता है, अल्लाह की रहमतें बंदे पे नाज़िल होती है। एक रिवायत में आता है जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अभी उसने सजदे में जाना होता है, अभी वो कयाम ही करता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के गुनाह जो है इसके बदन से निकाल के एक समत कर दो, ताकि मेरा बंदा इस हालत के अंदर मेरे हुजूर हाजिर हो के वो गुनाहों से पाक और साफ हो। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उसके सारे गुनाह उसके बदन से उतार के एक समत रख दिए जाते हैं और बंदा मुसल्ले पे सुभान रब्बी अल आला के नगमे अलापता है, रुकू करता है, सजदे करता है। जब सलाम फेर के नमाज खत्म करके दुआ करके जाने लगता है तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक ये जो गुनाह उतार के एक साइड पे रखे थे ये दोबारा इसको दे दें। अल्लाह फरमाता है जिसकी झोली से गुनाह निकाल लिए थे दोबारा उसकी झोली में नहीं डालें। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत के लफ्ज हैं कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है उसके कंधों के ऊपर सारे गुनाह आ जाते हैं और उसके सर पे ऊपर गुनाह आ जाते हैं। जब रकू में जाता है तो कंधों वाले गुनाह गिर जाते हैं और जब बंदा सजदे में सर रखता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को खत्म कर देता है और वो बिल्कुल पाक हो जाता है। हजरत सुलेमान फारसी एक दिन एक दरख्त के नीचे खड़े थे, आपने दरख्त की शाख को पकड़ के जुम्बश दी, हरकत दी। मौसम खजा था, दरख्त की शाख के सारे जर्द पत्ते गिर गए। एक सहाबी पास खड़े थे, उन्हें पूछने लगे उस्मान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने दरख्त की शाख को यूं हिलाया क्यों है। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बता दें कि आपने दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है। कहा सुनो फिर एक दिन मैं और चंद सहाबा हुजूर के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक दरख्त आया, उसके नीचे हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने इस तरह दरख्त की शाख को पकड़ के हिलाया, यूं पत्ते झड़ गए। हम इस मंजर को देखते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान फारसी तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने इस दरख्त की शाख को यूं क्यों हिलाया है। तो मैंने अर्ज की हुजूर आप बता दें कि आपने क्यों हिलाया है। फरमाया सलमान जिस तरह इस दरख्त की शाख को हिलाया गया और सारे पत्ते झड़ गए, जब कोई बंदा सजदे में सर रखता है नमाज पढ़ता है उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो पाक और साफ हो जाता है। एक दिन फरमाया सहाबा अगर कोई बंदा उसके घर के सामने से नहर गुजरती हो और वो दिन में 5 मरतबा उस नहर के अंदर गुस्ल करे तो बताओ उसके बदन के ऊपर कोई मैल कुचैल रह जाएगा। अर्ज की नहीं। फरमाया इस तरह जो 5 नमाजें पढ़ता है उसके बदन के ऊपर गुनाहों का मैल नहीं रहता। फरमाया सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों का मेराज है। इमादुद्दीन अस्सलात, नमाज दीन का सुतून है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीब वन निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू, मनकूहा बीवियां और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। और हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने कुफ्र ही तो किया, यानी काफिरों वाला काम किया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा हाफिजू अलस्सलावात वस्सलातुल वुस्ता, इस आयत करीमा के तहत एक औरत मदीने की गलियों में चीख रही है और कहने लगी मुझे हुजूर के दर का पता बताओ। हुजूर की चौखट का पता बतलाया गया, वो हाजिर हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की हुजूर मेरा खामद सफर पे गया हुआ था और मैंने उसकी अदम मौजूदगी के अंदर ज़ना कर लिया, हमल ठहर गया और जो बच्चा पैदा हुआ मैंने मारे शर्म के उस बच्चे को सिरके के मर्तबान में डाल दिया और फिर उसी सिरके से मैं लोगों को फरोख्त करती रही हूं। अब जबकि मेरा ज़मीर जागा है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई, मुझे बताया जाए कि मेरे गुनाह का भी कोई कुफारा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो तूने ज़ना किया है उसकी सजा रज्म है क्योंकि तू शादीशुदा है, और जो तूने बच्चे को कत्ल किया है कत्ल की सजा कत्ल है, और जो तूने सिरका बेचा है फकद इर्तकब्त कबीरा, तूने कबीरा गुनाह किया है उसकी सजा तो कयामत के दिन पाएगी। उसके बाद हुजूर फरमाया इन तीनों गुनाहों की ये सजा है, लेकिन जिस तरह तू घबराई हुई आई थी मैं तो ये समझा था शायद तेरी नमाज असर कज़ा हो गई है। अब आप अंदाजा करें कि नमाज की अहमियत क्या है और हम इस बात में कितनी सुस्ती करते हैं। किसी से पूछा जाए ना आओ नमाज पढ़ने चले, वो कहते हैं बस यार मेरे कपड़े पलीद हैं, कपड़े मेरे पाक नहीं है। तेरे कपड़े कैसे पाक रह सकते हैं?
تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا، تیرے کپڑے بھی پلید ہے، تیرا دل بھی پلید ہے، تو اس کے حضور جھک کے تو دیکھ، قلب بھی ستھرا کر دے گا، تیری روح کو بھی پاکی دے دے گا، تیرے قلب کو بھی طہارت بخش دے گا۔ تو اس کے حضور آ جھک، اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، میرے بندے کو دیکھو نا، بالآخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا، کتنے گناہ کیے اس نے، کتنے جرم کیے اس نے، لیکن بالآخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا، بلکہ ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے، جب پانی کا پہلا قطرہ چلو پہ لیتا ہے، جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نماز کے قصد کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں، اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمت نازل ہوگی، یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے، سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگے تو وہ مالک ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں، مسلمان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ سیاسی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1 ارب 40 کروڑ ہے۔ افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی۔ 56 اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی معدنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی معدنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو، لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس، وہ سجدے کی آبرو، وہ سجدے کی عزت، وہ پیشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جس نے موسیٰ کے فرعون کو نیل کی موجوں میں ڈبو دیا۔ کیا پوری امت مسلمہ 1 ارب 40 کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے آلات کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں؟ کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور قدس کے اندر بہتا ہوا خون، شبرغان سے لے کر کابل و قندھار تک اور موصل سے لے کر تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے، ہم کٹ گئے، ہم پٹ گئے۔ اسلحے بھی موجود، افرادی قوت بھی موجود، سیاسی طاقتیں بھی موجود، لیکن اس کے باوجود مسلمان دبتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد حیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے، جو 300 ہو کر جرأت اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے۔ آج وہ امت بیچ منجدار کے اس امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہماری فریاد، ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے میرے مالک، ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی، اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے۔ آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹھا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت، کوئی طاقت ہمیں نہیں لتاڑ سکتی۔ آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کریں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں 750 مرتبہ کے قریب دیا گیا۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت آخر آیا تو آخری وصیتیں جو حضور نے اپنی زندگی میں کی وہ کیا تھی؟ 2 وصیتیں تھی حضور کی آخری، جب حضور ایام مرض میں تھے، اور آخری وصیتیں اس کے بعد حضور نے کوئی کلام نہیں کیا، وہ یہی تھا الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ لوگوں میں تمہیں نماز کی تاکید کرتا ہوں، میں نماز کی تاکید کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا جو تمہاری ملک میں تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ آخری 2 باتیں تھی جو حضور نے ارشاد کی۔ حقوق اللہ کے حوالے سے نماز اور حقوق العباد کے حوالے سے حضور نے کمزوروں کے حق ان تک پہنچانے کی تاکید امت کو دی۔
اور اس کے بعد پھر حضور انتقال کر گئے۔ آئیے ہم سجدوں سے اپنے رب کو راضی رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔